السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناول میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ایپیسوڈ 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ گڑبڑ چائے میں نہیں شہنام، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ تم نے جان بوجھ کر موری سے کہا کہ میں تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مگنی کا کھانا ہے، مگر نہیں، تم نے مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب کیا۔ سب باہر انجوائے کر رہے ہیں، میں تمہارے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تم دیکھنا شہرام، تم میرا دل دکھا کر کبھی خوش نہیں رہو گے۔ بہارا نے بھیگے لہجے میں سے بددعا دی۔ جب سے تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے تمہاری بددعاؤں کے حصار میں ہوں، مگر افسوس تمہاری کوئی بددعا مجھے آج تک نہیں لگی۔ یہ بھیگی خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے آنسو مجھے کچھ پسند نہیں آئے، انہیں تو تمہارے رخساروں کا حصہ بننا چاہیے۔ شہرام چائے کا کپ پکڑتے صوفے سے اٹھتے بہارے کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ پیو اسے۔ شہرام نے کپ اس کے سامنے کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں پینے لگی اسے؟ تم نے اپنے لیے بنوایا ہے، تم پیو۔ بہارے ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے اس میں زہر ڈالا ہے، پہلے اسے تم پی کر میری تسلی کرواؤ، پھر ہی میں پیوں گا، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ شہرام، تمہارا دماغ سچ میں خراب ہو چکا ہے۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک صفر برابر بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے خود پھانسی پر چڑھ جاؤں۔ ڈاکٹر بہارے نے ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ بہارے نے ناک چڑھایا تھا۔ ڈاکٹر بہارے پھانسی پر نہیں چڑھنا چاہتے، مگر شہرام خان زیادہ تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بہارے ہر وقت خود کو سولی پر لٹکا کر محسوس کرے۔ اسی لیے تو تمہاری رخصتی کروا رہا ہوں، تاکہ اس کمرے میں میری پناہوں میں تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ شہرام نے ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور بہارے کو کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ چھوڑ دو مجھے، بے شرم انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ شہرام کے بھیچنے کے انداز پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ شہرام نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ بہارے اس کے سینے کا حصہ بنتی اس کی دھڑکنوں کو سنتے سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہیں احساس دلا رہا ہوں، تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ جب میرے پاس آیا کرو تو اپنی زبان کو تالا لگا کر آیا کرو، مگر تمہیں اپنی زہریلی زبان کے جوہر میرے سامنے ضرور دکھانے ہوتے ہیں۔ شہرام نے اور بھی سختی سے بہارے کو خود میں بھینچا تھا۔ بہارے کے بنائے ہوئے کھانے سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری نے شہرام کے اشتعال میں اضافہ کیا تھا۔ شہرام، چھوڑ دو مجھے۔ بہارے شہرام کے حصار میں بری طرح پڑپڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، پہلے چائے کا کپ ختم کر دو۔ شہرام نے بہارے کے کمرے کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کیا تھا۔ شہرام کی قربت میں بہارے کی سانسیں رک گئی تھی، وہ اسے خود میں بھیجتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے شہرام، چھوڑ دو مجھے، میں چائے پینے کو تیار ہوں، بہارے نے اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کہا۔ میری باہوں میں رہنے سے زیادہ تمہیں یہ چائے پینا بہتر لگا۔ شہرام کے چپتے لہجے میں کرب کی آمیزش تھی۔ یہ تو صرف بدمزہ چائے ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے زہر بھی پی سکتی۔ شہرام نے پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ اس سے پہلے بہارے کمرے سے باہر نکلتے شہرام نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو شہرام؟ باہر منگنی کا فنکشن ہے، تم نے مجھے یہاں محصور کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہارے غصے سے چلائی۔ چائے پیو اور یہاں سے چلی جاؤ، شہرام سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ بہارے پیر پٹکتی پھر سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے چائے میں اس نے کتنے ہی مسالے جات ڈالے تھے، اسے پینے کا سوچ کر ہی اسے متلی ہو رہی تھی۔ بہارے کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر شہرام نے اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا۔ بہارے بری طرح صوفے پر آ کھڑی تھی۔ بہارے نے حیرت سے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جو آج فضول سے ضد لگائے بیٹھا تھا۔ اتنا ضدی تو وہ کبھی نہیں تھا۔ شہرام کرسی کھینچ کر اس کے مقابل کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کرتے آستین کے کف کھولتے ہوئے اسے کونیوں تک چڑھایا تھا۔ بہارے کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ بہارے نے روحانسے ہوتے شہرام کو التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ چائے پیو۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہ پیوں تو؟ بہارے نے منمناتے ہوئے گھبراتے لہجے میں پوچھا۔ مقابل سگریٹ لبوں پر دبائے بہت سرد نظروں سے اس کے وجود کی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی گہری نظریں اسے اپنے آر پار ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں پیار سے اپنے گود میں اٹھائے تمہیں بیڈ پر لے جاؤں گا، اطمینان سے جواب دیا۔ بہارے شہرام کی بات سنتے ہی سرخ پڑے تھے۔ دانت پیستے ہوئے سامنے بیٹھے
इंसान को देखा जिसके तासुरात सख्त चट्टानों जैसे थे। बहारे ने गहरी सांस भरते चाय का कप उठाकर लबों से लगाया था। एक ही सांस में ये सारी चाय पियो, वरना आज तुम मंगनी के फंक्शन में शिरकत करोगी ये भूल। शहराम ने बहारे की तरफ झुकते हुए अपनी सिगरेट का धुआं इसकी गर्दन पर छोड़ते हुए इसकी गर्दन पर लब रखे थे। बहारे इसके लम्स पर सुलग गई थी। दूर रहो मुझसे, चाय पी तो रही हूँ। बहारे ने इसे खश्मगीन नजरों से घूरा। जल्दी से पियो चाय और ये खाना खत्म करो, वरना ये लब तुम्हारे शहर को ही नहीं चूमेंगे। इसका सफर बहुत तवील और बहुत जारहाना होगा। शहराम ने इसकी गर्दन पर लव बाइट छोड़ी थी। बहारे ने गुस्से से शहराम को खुद से दूर धकेलते हुए इसके दिए हुए निशान पर हाथ रखा, जहां मीठी सी चुभन हो रही थी। शहराम, कुछ तो ख्याल करो, बाहर कितने मेहमान हैं, सब क्या कहेंगे कि हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं। बहारे को चाय पीने के ख्याल से ही पसीने छूट रहे थे। वो खाना खाने का भी कह रहा था, कुछ नहीं सोचेंगे तो वो आज रात हल्के लगे हाथ तुम्हारी रुखसती कर देंगे। तुम इसी कमरे में मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगे, फिर रोज मेरे लिए इसी तरह खाने ट्रे सजाकर कमरे में लाया करोगे, और बड़े प्यार से पहले तुम्हें खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। चलो मुंह खोलो। शहराम ने बाइट बनाकर बड़े बहारे की तरफ बढ़ाई थी। बहारे ने सख्ती से अपने लब एक दूसरे में पेवस्त किए। मुंह खोलो बहारे, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में खिलवा सकता हूँ। मुझे जानती हो तुम अच्छी तरह से। इस दिन तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, आज वो मेरे कमरे में हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि आज तुमने क्या मैचिंग की है। शहराम के दो मायने बात का मतलब समझते बहारे शहराम की सुर्ख पड़ी थी। शहराम इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर अपने लब दांतों में पेवस्त कर गया था। इसका शर्म खौफ से सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा, दिल बुरी तरह धड़का था। शहराम कुर्सी पर बैठे ही इसकी तरफ झुका। वो कप हाथों में थामे सहमते हुए सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगा गई थी। डॉक्टर बहारे, आज जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस दिन तो कुछ नहीं हुआ था, आज बहुत कुछ हो जाएगा। चलो शाबाश, मुंह खोलो। शहराम ने इसके कान की तरफ झुकते मध्यम से सरगोशी करते बहारे से चाय का कप लिया, जो किसी भी वक्त बहारे के हाथों में लरसते इसके ड्रेस को दागदार कर सकता था। शहराम ने बहारे को सर्द नजरों से घूरते हुए बाइट बहारे की तरफ बढ़ाई। शहराम की धमकी सुनकर बहारे अंदर तक लरज उठी थी, इसलिए जल्दी से मुंह खोला। बहारे ने बमुश्किल वो निवाला अपने गले से अंदर उतारा था। शदीद नमक और मिर्च होने के बायस इसकी आंखों में पानी जमा हुआ था। मिर्च थोड़ी ज्यादा है लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये चाय पियो। शहराम ने बहारे की भीगी आंखें देखते तंजिया मुस्कुराते हुए चाय का कप बहारे की तरफ बढ़ाया। शहराम, बहारे ने भीगे लहजे में शहराम को पुकारा। चाय पियो, ऐसे मत दिखो। शहराम ने सर्द लहजे में कहते बहारे की तरफ चाय का कप बढ़ाया। बहारे ने कपकपाते हाथों से चाय का कप थाम कर लबों से लगाया था। एक घूंट भरते ही इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। बहारे मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। शहराम इत्मीनान से सोफे पर बैठते सोफे के साथ तेग लगाए अपनी शोला जवाला बीवी को इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बहारे धुले धुलाए चेहरे के साथ बाहर आई थी और गुस्से से शहराम की तरफ बढ़ी। तुमने जानबूझकर ये सब किया है। तुम चाहते थे कि मैं मंगनी में शरीक ना हो, तो खुश हो जाओ। मैं नहीं शरीक हो रही। मेरा सारा ड्रेस खराब हो गया, मेरा मेकअप खराब हो गया। खजिस्ता की बारात भी मैं तुम्हारी वजह से अटेंड नहीं की थी। मेरी हर खुशी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलता है? बहारे रोते हुए चीखी थी। वही जो तुम्हें मिलता है, यानी सुकून। शहराम ने आंखें मूंदते सुकून से जवाब दिया। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। बहारे चीखी। मी टू माई स्वीट वाइफ। शहराम ने इसी सुकून से जवाब दिया। मैं कभी ये रुखसती नहीं करूंगी। मैं इस हवेली से भाग जाऊंगी। बहारे ने शहराम को पुरसुकून देखकर गुस्से से तिलमिलाते हुए इसे आग लगाने की कोशिश की। ये कोशिश भी करके देख लेना मेरी पढ़ी लिखी जाहिल बीवी, फिर शहराम खान ज़्यादा अपनी औकात पर आते हुए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा। तुम मेरे अनपढ़ होने का मातम नहीं मनाओगी, बल्कि मेरे जंगली होने का मातम तुम घर वालों से खुद को छुपा कर रखते हुए मनाओगी। वो हाल करूंगा कि तुम किसी के सामने जाने के काबिल नहीं रहोगे। शहराम सोफे से उठते बहारे के मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। शहराम के लहजे के सड़पन और आंखों की सुर्खी ने मजीद बोलने से रुका था। बहारे खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ी तो शहराम की सर्द आवाज पर रुकी थी। तुम्हारे पुकाए हुए लजीज खाने की तस्वीरें तुम्हारे मूरे के मोबाइल पर सेंड कर दिए। तुम बहुत तारीफें भी की हैं मैंने तुम्हारे सुगड़ा पे
جاؤ، بہت بے چین ہو رہی ہیں وہ یہ کھانا کھانے کو۔ شہرام نے تنزیہ کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے بہارے کے ساکت وجود کی طرف بڑھائی تھی۔ بہارے کی رنگت یہ سن کر سفید پڑی تھی۔ بہارے نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ ٹرے تھامی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ بہارے کے جانے کے بعد شہرام نے چائے کا کپ اٹھا کر بہارے کے ہونٹوں کی لپسٹک مارک والی جگہ سے اپنے لب رکھتے ہوئے ایک گھونٹ لیا۔ شدید جلن سے اسے اپنے گلے میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، شہرام نے بڑبڑاتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا، اپنے گرم شال کندھوں پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ عابر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر آواز پر عابر پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابرک کو کمرے میں داخل ہو عابر کی رنگت فک ہو گئی۔ عابر نے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ بابرک کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھا کر عابر اپنے خوف پر قابو پاتے بابرک کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عابر نے چیختے ہوئے بابرک سے سوال کیا۔ عابر، مجھے احساس ہو گیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بہت اچھا ہے، مجھے معاف کر دو۔ بابرک عابر کے مطابق آتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے التجائیہ لہجے میں بولا۔ عابر حیرانگی سے بابرک کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے نادم سا کھڑا تھا۔ اس کا نم لہجہ عابر کو چونکا گیا تھا۔ عابر، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں تمہارے لائق نہیں ہے، میں معافی مانگنے کے بھی لائق نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سینوں سے دھکا دے دیا۔ ہم اتنا ظالم کیسے ہو گیا؟ تم جیسا حسین پری جو صرف پیار کرنے کے قابل ہے، اس کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ ہم لعنت ہو ہم پر۔ بابرک نے عابر کے شولڈر پر بے باکی سے اپنی انگلیاں پھیری تھی۔ عابر نے غصے سے سرخ ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہو بابرک مجھ سے، عابر نے سختی سے تندی لہجے میں کہا۔ دیکھو عابر، بھروسہ کرو ہم پر، آج رات ہم صرف تم کو پیار کرنے آئے ہیں۔ اس بیڈ پر ہم تمہارا سارا گلا شکوہ دور کر دے گا۔ بابرک اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ بابرک، تم جیسا شیطان کبھی نہیں بدل سکتا۔ عابر اس کی بات سنتے پیچھے کو قدم بڑھاتے پوری قوت سے چیخی۔ بابرک نے اسے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اسے دونوں شولڈرز کی سے جکڑے اسے اپنے آہنی گرفت میں لیا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ ہم تم سے معافی مانگنے آئے گا؟ بابرک گھرایا۔ ٹھیک سمجھا تم نے، ہم کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہم وہ کرنے آئے ہیں جو ہم اتنے عرصے سے نہ کر سکا۔ تمہارا بھائی نے جو ہمارے ساتھ کیا، آج تم اس کا حساب چکائے گا۔ بابرک غصے سے گرجا۔ بابرک، عابر اس کا اپنے دوپٹے کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر چیخی تھی۔ مچاؤ شور جتنا تم آج مچا سکتا ہے، تمہارا شور اسی کمرے میں دب جائے گا۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا، اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے لبوں پر جھکا تو عابر نے اسے پوری قوت سے دھکا دیتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، جسے بابرک نے بیچ میں روک کر اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی تھی۔ بابرک، چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عابر روتے ہوئے درد سے چیخی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا نخرہ، اور بہت سہ لیا ہم نے۔ عابر نے اس کی کلائی مڑتے ہوئے اسے پشت سے اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ عابر درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ بس اتنا دم خم ہوتا ہے تم عورت لوگ میں۔ آؤچ، یہی تو تم لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے۔ اب تم تھوڑی دیر تک دردناک سسکیاں بھی بھرے گا، وہ حال کرے گا تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے پکارتے ہوئے عابر کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے عابر بیڈ سے اٹھ کر اس وحشی درندے پر اپنی جان چھڑواتے، وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا اس سے قابو کر گیا۔ عابر کی چیخ، وہ اس کے جبڑے پر اپنی آہنی گرفت جمائے گھونٹ چکا تھا۔ زہران، جو عابر کے کمرے میں کسی کام کے لیے آیا تھا، کمرے سے آتے گھٹی گھٹی چیخیں سن کر زہران پریشان ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل زہران نے خوف میں دہتا علاوہ بھڑکا تھا۔ اس کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تو وہ لاک تھا۔ عابر، دروازہ کھولو۔ زہران نے عابر کے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ گھٹی گھٹی چیخوں سے آواز بڑھی تھی۔ وہ زہران دروازے کے باہر کھڑا طیش و عالم میں پاگل ہوا تھا۔ زہران نے پوری قوت سے ہینڈل کو گھمایا، دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بابرک، زہران نے زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے گھرایا۔ بابرک کی توجہ زہران کے چلانے اور دروازے کھٹکانے پر ذرا سی بھٹکی تھی۔ عابر نے اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ بابرک عابر کے پیچھے بھاگا تھا۔ بابرک نے اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، مگر اتنی دیر میں عابر دروازہ کھول چکی تھی۔ زہران کو دیکھتے وہ اپنی حالت پر کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے میں سما گئی۔ عابر کو بغیر دوپٹے اور پھٹی ہوئی آستین کے ساتھ دیکھ کر زہران کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ وہ کمرے میں موجود بابرک کی طرف بڑھا
جو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے استہزائیہ انداز میں زہران کو دیکھ رہا تھا۔ زہران نے آگے بڑھتے بابرک کو کالر سے جکڑتے اس کے منہ پر بدریخ مکے جڑے تھے۔ لالا تم ہوش میں تو ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے چلایا۔ وہی کر رہا ہے جو تم جیسے بے شرم اور بے غیرت انسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ زہران نے اسے کالر سے دبوچے ہوئے گھسیٹا تھا۔ بے غیرت میں نہیں، تم ہے جو میاں بیوی کے بیچ آ گئے۔ نیچے تم شور کر رہا ہے نا، بھولا مت، نیچے مہمان ہے، برادری کا لوگ ہے، وہ سب مجھ پر نہیں تم پر تھو کرے گا۔ مجھے نہیں، تم پر اپنی بہن کو گندا کر رہا ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ نیچے تک شور گیا، ہم سب کچھ قبول کرتے عابر کی رخصتی کروا لے گا، وہ بھی آج اور ابھی۔ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا۔ لالا چھوڑ دے اسے، بات ختم کرے، نیچے بہت سارے مہمان ہیں، اگر بات ان تک پہنچ گئی تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے۔ عابر اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے زہران کی طرف بڑھی تھی۔ جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، مگر آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا وہ حال کروں گا، یہ یاد رکھے گا۔ دیکھتا ہوں کیسے کرواتے ہو تم رخصتی۔ عابر کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ زہران نے اسے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ بابرک زہران کی بات سنتے ہی گہرا مسکرایا، اور دوسرے ہی لمحے بابرک نے اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکال کر زہران کے سینے پر تانے۔ عابر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔ زہران کو پسٹل تانے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا۔ چلاؤ گولی، زہران چیخا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لالا، ہم نے یہ پسٹل شو مارنے کے لیے تمہارے سینے پر تانی ہے؟ اسے ہم نے تمہیں مارنا ہی ہے، مگر ہم بس یہ سوچ رہا ہے کہ تمہارا خون کر کے ہم سب سے کیا کہے گا، تمہارا گندا خون کا الزام کس پر لگائے گا؟ بابرک اپنی کنپٹی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تمہیں مار کر ہم تمہارا خون کا الزام تمہارا بہن پر لگا دے، کیسا؟ بابرک پسٹل زہران کی طرف یہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زہران نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بابرک کو دیکھا۔ پتہ ہے ہم کیا کہے گا؟ تمہیں عابر کے کسی عاشق کے بارے میں پتہ چلا، تم غیرت میں عابر کو مارنے آیا تھا، اور تمہاری پسٹل عابر نے تم پر ہی گولی چلا دی۔ بابرک اپنی بات پر مکمل کرتے پھر سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زہران کے ماتھے کی وینز نمایاں ہو کر ابھری تھی۔ بابرک کی بات سنتے لہو میں شرارتیں اٹھی تھی۔ زہران نے اس کے ایک ہی جسم میں بابرک کے ہاتھ سے پسٹل چھینتے ہوئے اس کے زخمی بازو کو مروڑ دیا۔ بابرک اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بازو میں اٹھتے درد سے وہ بری طرح چلایا، لالا چھوڑ دیں اسے، خواہ کا تماشا بن جائے گا۔ عابر نے متلجے لہجے میں درخواست کی۔ وہ کبھی بھی اس وحشی انسان کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عابر بہن ہو تم میری، مرتا مر جاؤں گا، اس کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ زہران نے عابر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زہران بابرک کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور بے رحمی سے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا۔ بابرک تم سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ زہران خانے کے لاؤنج میں بیٹھی تمام مہمان خواتین شور سنتے ہوئے بابرک اور زہران کی طرف بڑھی۔ بابرک زمین پر لیٹا بری طرح چیخ رہا تھا، اس کے بازو سے خون رس رہا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ زہران بری طرح سے اس کے پہلو میں اپنی بھاری بوٹ والے پاؤں مار رہا تھا۔ زہران کو شدید غصے میں دیکھ کر خواتین آگے نہیں بڑھی تھی۔ روزینہ خانم بابرک کی حالت دیکھتے غش خانے کو تھی، مگر زہران کو روکنے کی انہوں نے بھی ہمت نہیں کی۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھی، اس لیے زہران کو غصے میں دیکھ کر تڑپتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ زہران نے بابرک کو کالر سے جکڑے اٹھایا اور زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا اور زمین پر گرے درد سے آہ پکارنے لگا۔ زہران یہ کیا کر رہا ہے تو؟ امینہ خانم آگے بڑھے۔ خبردار مورے، کوئی بھی آگے بڑھا، میں آج سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ زہران اونچی آواز میں دھاڑا۔ ابرش چوٹی پنک کلر کی لانگ میکسی میں دلہن بنی کھڑی تھی۔ زہران کا یہ عمل دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئے۔ زہران کو بابرک کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ہوئے بھی ابرش نے دیکھ لیا تھا۔ کوئی اتنا بے رحم، اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زہران کو غصے میں دیکھ رہی تھی، جو بے دردی سے بابرک کو مار رہا تھا۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے لرزتے ہوئے شکوہ کنار نظروں سے زہلے کو دیکھا، جو ابرش کی آنکھوں میں گہری سراسیمگی دیکھ کر وہ اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ زہران کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود حیران تھی۔ زہران نے بابرک کے منہ پر زوردار پنچ مارا تو بابرک کی چیخ کے ساتھ ابرش کی چیخ بھی گونجی تھی۔ زہران نے رخ پلٹتے ہوئے اپنی خوفناک نظریں ابرش پر گاڑی۔ ابرش نے زہران کی سرخ نظروں پر کانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زہران بابرک کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ ابرش زہلے کو دیکھتی سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے مہمان خانے کی طرف تیز قدم اٹھاتے بڑھی تھی۔
अरहाम ब्लैक ट्राउजर पहने शर्टलेस बेड क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट पी रहा था और वो वॉशरूम से शॉवर लिए भीगी जुल्फों और भीगी आंखों के साथ गुल का ड्रेस पहनकर निकली थी। अरहाम और इसकी नजरें चार हुई थी। नूर ने अरहाम को एक नजर देखते हुए अपने आंसू अपनी हथेलियों से साफ करते हुए सोफे की जानिब बढ़ते अपना दुपट्टा उठाकर सर पर जमाया। मुकाबिल कैसा रिश्ता था, इससे इसके इतने सितम ढाने के बावजूद भी इसकी गहरी आंखें इसी से शिकवा करती थी। अरहाम इसकी गहरी आंखों में पनाह शिकवे और दर्द को इग्नोर करते सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। वो डल गोल्डन कलर की लॉन्ग मैक्सी में मलबूस थी जिसकी लेंथ पैरों तक आती थी। पूरी मैक्सी पर नफीस सा काम हुआ था। गले पर मैरून बीट्स लगे थे। एक ये बहुत बड़े डिजाइनर की मैक्सी थी जो अरहाम ने 10 लाख में गुल के लिए बनवाई थी। गुल ने एक बार पहनकर दोबारा पहनना पसंद नहीं किया। गुल के फंक्शन पर पहनने वाले ड्रेसेस कम और बेशतर इतने ही मालियत के होते थे। और दुपट्टा ओढ़े ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। ये दुपट्टा उतार दो और मेरे पास आओ। अरहाम ने नरम लहजे में जाने के साथ से इसे अपने पास बुलाया। वो खुद नहीं समझ सका था। शायद कुछ देर पहले अपनी सख्ती पर इसका लहजा नरम हुआ था या फिर इसे भड़कता दो आदशाह रूप वो देखना चाहता था। और इसके बात सुनते खौफ से जर्द पड़ी थी। वो कांपते हाथों से दुपट्टा उतारकर अरहाम की तरफ बढ़े। जी। और ने इसके पास खड़े आइसगे से उंगलियां चटकाते हुए कहा। अरहाम इसका खौफ महसूस कर चुका था। अपने बाल अच्छी तरह ड्राई करो फिर तैयार होना। अरहाम ने इसके नशली नजरें गाड़ते काफी नरम लहजे में कहा। इसके लहजे में ना चाहते हुए भी नरमी दर आई थी। वो थोड़ी देर पहले इसके साथ नरमी अख्तियार करते करते काफी सख्ती कर चुका था। वो पहले से नरमी सहने के मजाज न थी कि कजा का सख्ती सह सकती थी। इसकी गर्दन पर अपने दिए गए बेरहम निशानों को बगौर देखते हुए अरहाम ने अपने लब भींचे थे। अरहाम को इतना एहसास तो था कि वो नाजुक है, मगर वो इस लड़की के साथ चाहकर भी नरमी नहीं बरत सकता था जिसने पल में इसका सब कुछ छीन लिया। अरहाम के लहजे में की नरमी महसूस करते इसकी आंखों में जमा शबनम एक बार फिर से आरिस पर बही था। नजरें उठाकर सितमगर को देखा जो अभी कुछ देर पहले अपनी हक मिल्कियत जताते इस पर काफी सख्ती कर चुका था। अरहाम की गहरी आंखों में छुपे शिकवा को देखते गहरा मुस्कुराया। मेरी जान, मत देखा करो मुझे ऐसी निगाहों से। गलती मेरी नहीं, तुम ही बहुत नाजुक हो और कम उम्र हो, अभी 18 साल की भी नहीं हुई। गलती मेरी नहीं, तुम ही नाजुक हो और कम उम्र हो, अभी 18 साल की भी नहीं हुई। अब शादीशुदा मर्द से शादी की हो, ये सब तो सहन करना होगा मुझे। बर्दाश्त करना यकीनन तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर अफसोस अब तुम्हें ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। मुझे नरमी की तवक्को न रखना कभी। मेरी नरमी, मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ गुल थी। कोई और औरत कभी गुल की जगह नहीं ले सकती, तुम तो कभी नहीं। अब इस खान को तुम्हें ऐसे ही कबूल करना होगा। अरहाम इसकी तरफ इस तमस्कराती निगाहों से देखता मुस्कुराया। अरहाम की बातें हूर को अपने मुंह पर पड़ते तमाचे महसूस होते थे। हूर अरहाम की बात पर अपने बहते आंसू साफ करते खामोशी से ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई। वो अरहाम से बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए अब इसका हर हुक्म बिना ताखिर किए मान रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो इसकी औकात अच्छी तरह याद दिला चुका था और वो अच्छी तरह समझ भी चुकी थी कि इसकी हर नाफरमानी पर वो कैसे कैसे अजियत दे सकता था। इसकी कुर्बत का खौफ इसके दिलो दिमाग में जच बस चुका था। और अरहाम की बात पर अपने बहते आंसू साफ करते खामोशी से ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी और अरहाम से बेतहाशा खौफ ज़दा हो चुकी थी, इसलिए अब इसका हर हुक्म बनाता बिना ताखीर किए मान रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो इसकी औकात अच्छी तरह याद दिला चुका था और वो भी अच्छी तरह समझ भी चुकी थी इसकी हर नाफरमानी पर वो कैसे कैसे इसे अजियत दे सकता था। इसकी कुर्बत का खौफ इसके दिलो दिमाग में रच बस चुका था। अरहाम खानजादा ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए हूर को एक नजर देखा जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने बाल गीले ड्रायर से खुश कर रही थी। मिरर में नजर आता इसका अक्स अरहाम खानजादा को इसे देखने पर मजबूर कर दिया था। डल गोल्डन कलर की मैक्सी में इसकी रंगत कुंदन की तरह दमक रही थी। बेतहाशा रोने की वजह से सुनहरी रंगत में गुलाबीपन दिख रहा था। गहरी आंखों का गुलाबीपन भी बहुत बढ़ गया था। मिरर के आगे खड़े इसके वजूद में हल्की हल्की लर्जाहट थी। शदीद रोने और बदन में उठती तकलीफ की वजह से इसके मुंह से अभी भी दबी दबी सिसकियां खारिज हो रही थी जिन्हें दबाने की वो नाकाम से ही कर रही थी। इसका संगे मरमर सा
संगे मरमर सा सामरीन बदन मैक्सी में कयामत ठहरा था। वो बगैर दुपट्टे के अपना अच्छा रूप लिए मिरर के सामने खड़ी थी। बालों से टपकता पानी इसके पुष्प को भी गीला कर चुका था, जिसके बायस इसके सफेद दूधिया पुष्प वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। गीली मैक्सी से नजर आती बरहना पुष्प पर अरहाम की शिद्दतों के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे, जिन्हें गहरी नजरों से देखते हुए अरहाम ने सिगरेट का कश गहरा किया। चॉकलेटी ब्राउन सिल्की बाल जो कमर से नीचे आते थे, इसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रहे थे। अरहाम इसके बहकते रूप से नजरें चुराए सिगरेट पीने में मशगूल हो गया था, मगर ये अरहाम खानजादा के लिए अब काफी मुश्किल साबित हो रहा था। हूर ने अपने बालों को ड्राई करने के बाद इन्हें ब्रश करके कैचर में मुकीद किया। बेड से दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह सर पर ओढ़ा था। मैं बाहर जाऊं? हूर ने अरहाम की तरफ देखते हुए नरम लहजे में पूछा। अरहाम ने सिगरेट का धुआं खारिज करते इसे एक नजर देखा। ड्रेसिंग रूम में गुल का ज्वेलरी बॉक्स होगा, इसमें गुल के सोने की काफी ज्वेलरी है, वो लेकर आओ। अरहाम ने इसके गोल्डन कामदार दुपट्टे के हाले में दमकते मासूम से चेहरे को एक नजर देखने के बाद सर्द अंदाज में हुक्म दिया और इसके बाद में सर हिलाते खामोशी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम से वापसी पर हूर के हाथों में एक लकड़ी का खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स था, जो काफी बड़ा और हैवी था। हूर ने बमुश्किल ही उठाया हुआ था। हूर ने वो अरहाम के सामने बेड पर खामोशी से रख दिया और नजरें झुकाए अरहाम के सामने खड़ी थी। अरहाम ने उसकी झुकी लड़ती कोनी पलकों को जंबिश को बगौर देखा था, जिस पर शबनम ठहर सी गई थी। जो दिल करता है इसमें से पहन लो, अरहाम ने सर्द अंदाज में कहते सिगरेट ऐश ट्रे में मसला। हूर अरहाम के सामने बेड पर बैठकर ज्वेलरी बॉक्स से अपनी मर्जी की ज्वेलरी तलाश करने लगी। अरहाम इसकी हरकत का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। वो नजरें झुकाए कांपते हाथों से ज्वेलरी में से अपनी पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। इस बॉक्स में गुल की काफी हैवी ज्वेलरी शामिल थी, जिसमें से भारी चोकर्स, कड़े, झुमके, नेकलेस और सोने की माला भी थी। हूर ने इसमें से छोटे छोटे गोल्ड के टॉप्स निकालकर कांपते हाथों से अपने कानों में पहने और ज्वेलरी बॉक्स बंद करके रख दिया। अरहाम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। वो अपने किसी भी अमल से गरीब घर की लड़की नहीं लगती थी। इसे किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी न थी। किसी चीज के लिए इसकी आंखों में हिर्स नहीं था। गुल तो ऐसी नहीं थी। इसे गोल्ड की ज्वेलरी का क्रेज था। हर महीने अरहाम की फरमाइश पर इसके लिए लाखों की ज्वेलरी बनवाता था। इससे पहले वो बेड से उठती अरहाम इसे कलाई से पकड़ते अपनी तरफ खींच चुका था। वो अरहाम के बरहना सीने से आ टकराई थी। खौफ और शर्म से सुर्ख पड़ते हूर ने अपने आंखें मीची। अरहाम ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते इसे अपने लिप पर बिठाया था। हूर कांपते हुए इसके लैब पर बैठी थी। अरहाम इसे बढ़ाना सीने पर हाथ रख के वह इसकी गोद में बैठे शदीद कांप रही थी। अरहाम इसके हसीन नकूश को गौर से देखे गया। सुर्ख सफेद दमकती रंगत बंद आंखों पर गिनहरी पलकें लरस रही थी। मसहूर कुन बदन से उठती दिलफरेब खुशबू में अरहाम खानजादा कुछ देर उलझा था। मेरी तरफ देखो, अरहाम की आवाज पर हूर ने बंद आंखों को झट से खोलते हुए सरासिमगी से अरहाम को देखा। अरहाम ने इससे जाया मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा था। हूर ने अब की बार अपनी पलकें भी नहीं छपकी थी। इतनी फर्माबरदारी। अरहाम ने तंजिया कहते इसकी गहरी क्रिस्टल ब्राउन आंखों को देखा। जवाब जरा सा जंबिश नहीं कर रही थी। टूट गई थी तुम्हारी सारी अकड़। अरहाम इस तंजिया मुस्कुराए। तुम्हारी अकड़ तोड़ना तो बहुत आसान है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ बिस्तर पर ले जाना पड़ेगा। अरहाम ने इसका दुपट्टा तन से जुदा करते दूर उछाला। हूर के खौफ में इजाफा हुआ। वो दोबारा इन तकलीफ लम्हात से नहीं गुजरना चाहती थी। अरहाम के सुर्ख आंखों को देखकर इसने यही समझा था वो दोबारा से सजा के नाम पर इसके जिस्म को बेदर्दी से रूंधेगा। अरहाम इसके साकत आंखों में तहरे खौफ के बाबत लम्हों को में जान चुका था। इतनी तो शफाफ आंखें थी। अरहाम मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने में भींचे इसके गीली पुष्ट पर अपने बेबाक हाथों का लम्स छोड़ गया और बेबसी से सिसक कर रह गई थी। इसका हाथ रुका नहीं था। वह इसकी बेबसी से हाथ उठाते इसे अच्छी तरह बावर करवा रहा था कि इसके जिस्म जहां का अब वो मालिक है। इसके हाथ अच्छी तरह अब इसके जिस्म के हर हिस्से को महसूस कर रहे थे और इसके सीने के साथ लगी बेआवाज रो रही थी, पर इसके हाथों की सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो इसके
جو اس پر اچھی طرح اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کے بدن کی لرزاہٹ محسوس کرتے ارحام کے غصے میں اضافہ ہوا۔ بند کرو یہ معصومیت کے ڈرامے کہ تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے۔ ارحام اسے اپنے سینے میں بری طرح بھیچے اس کے کان میں پکارا، اس کے کان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تقریباً نوچ کر اسے اپنے کانوں سے ٹاپس کو اتار کر دور پھینکے تھے۔ ہور نے درد سے سسکاری بھرتے ارحام کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ ارحام کے بے دردی سے ٹاپس نوچ کر اتارنے پر کانوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ ارحام نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ تم اب کالج گرل نہیں ہو بلکہ اس حویلی کی بہو ہو، یہاں کے طور طریقے اپناؤ۔ ارحام نے جولری باکس سے بہت ہیوی گولڈ کا چوکر نکال کر ہور کے گلے میں چوکر پہنایا۔ ہور کی بیک سے ڈوری کھینچتے ہوئے اس گلے کا چوکر ایڈجسٹ کیا۔ ہور ارحام کی شرٹلیس سینے کے ساتھ لگی سرخ پڑتے اپنا نچلا زخمی ہونٹ کاٹ بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ ارحام کی دھڑکنیں تک اسے اپنے سینے میں بجتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مہک تو ویسے ہی اس کے جسم میں رچ کر ہی اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے بدن پر اپنا ہر حق جتاتے، اس کی بدن کی گہرائیوں میں اترنے اپنا حق اسی طرح جتا چکا تھا۔ اس کے بدن کی مہک اس کے وجود کا حصہ تو بنتی تھی، مقابل کی قربت اور لمس اسے آگ کے مانند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت وہ اس کی پناہوں اور گرم سانسوں کی تپش کے حصار میں اپنے لبوں پر یہ ظلم ڈھا سکتی تھی جو بے رحمی سے ڈھا سکتی تھی۔ ارحام نے اسے نچلا لب کاٹتے دیکھ کر انگلی سے اس کا نچلا لب چھڑوایا تھا۔ میری جان، تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے اپنی زخمی ہونٹ کو زخمی کرنے کا، تو میں مہمانوں کے جانے کے بعد یہ شوق تمہارا اچھی طرح پورا کر دوں گا۔ ارحام کی بات پر ہور نے فخر رنگت کے ساتھ سر نفی میں ہلاتے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ ہور کے اسی طرح کی معصومیت بھرے ایکٹ پر وہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اتنی مکاری اور صفاقی دھانے کے باوجود کہیں سے بھی صفاق اور مکار نہیں لگتی تھی۔ ہور بے تحاشا حسن سے زیادہ ہور کی معصومیت ارحام خان زادہ کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگی تھی۔ ارحام اس کے حسین نقوش کو غصے سے دیکھتے اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آئندہ میں تمہیں تمہارے ہونٹوں کے ساتھ یہ کرتے نہ دیکھو، ارحام نے سنجیدگی سے تنبیہ کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہور کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اس لڑکی پر اب اپنا مکمل حق سمجھنے لگا تھا۔ ہور نے جلدی سے استباحت میں سر ہلایا۔ ارحام نے جولری باکس سے گلف کے سب سے ہیوی گولڈ کے جھمکے نکال کر ہور کے کانوں میں پہنائے تو ہور نے درد کی سسکاری بھری تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ وہ گولڈ جوری میں کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ ارحام کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے نرم ہوا، کبھی معصومیت کبھی حسن سے وہ زیر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ارحام نے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑی تھی۔ گلے میں چوکر، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، اتنی سی تیاری سے اس کا روپ دو آتشا کر دیا تھا۔ مجھے عادت نہیں ہے اتنی ہیوی جولری کی، عادت نہیں ہے، مجھے گولڈ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر سسک پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اس کے کان بہت ہیوی جھمکوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے، مگر وہ ارحام کے ڈر سے اتار نہیں رہی تھی۔ اچھا، گولڈ کی عادت نہیں ہے تو کیا ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے؟ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے استزائیہ مسکرایا۔ ہاں، ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے، ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارحام کا ہر طنز اسے بہت تکلیف دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ شکوہ نہ ہو جاتا تھا۔ وہی ڈائمنڈ جو تمہیں تمہارے چاہنے والے نے دیے تھے۔ ارحام کی بات پر ہور نے زخمی انداز میں ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، مجھے ایٹیٹیوڈ تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ ساری عمر تمہارے باپ نے تمہیں جو ٹھاک لا کر پالا ہے، وہ ٹھن کھانے والی لڑکی کو یہ نخرہ سوٹ نہیں کرتا۔ ارحام کے زہریلی لہجے پر ہور نے ارحام کو ایک نظر دیکھا جو شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہور نے اس کی نگاہوں کی تپش سے سہمتے ہوئے نظریں جھکائی۔ وہ خاموشی سے ارحام کی گود سے اٹھتی ڈریسنگ میرر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، اپنے زخمی انگوٹھے پر لپٹی پٹی کو دیکھا جو گیلی ہونے کے باعث تقریباً کھل چکی تھی۔ ہور نے پٹی بے دردی سے کھینچ کر اتار دی تھی۔ وہ بے رحم صفاق انسان کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر خود پر تو اختیار تھا، خود کو اتنی تکلیف تو پہنچا سکتی تھی۔ ارحام اس کی حرکات بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنے زخمی انگوٹھے کو دیکھ کر وہ بری طرح تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، جس میں پھر سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ ارحام لب بھیجتے اسے غصے سے بیڈ سے اٹھا اسے لڑکی کا ہر انداز اسے مشتعل کر دیتا تھا۔ اس کے زخمی انگوٹھے سے نکلا خون اس کے ڈریس کو بھی داغدار کر رہا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ کے ڈرار سے بینڈیج نکال کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔
ہور نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. میں کر لوں گی, رہنے دیں آپ. ہور نے ایک شبنمی لہجے میں کہتے ہوئے ارحان سے بینڈیج لینی چاہی. ارحان نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنی آئینی گرفت میں جکڑا تھا. اس کے یہ نخرے مجھے مت دکھانا, نہ ہی مجھے تمہارے درد کی پرواہ ہے. باہر مہمان ہے اس لیے تمہارا ایٹیٹیوڈ معاف کر رہا ہوں, ورنہ بستر پر لے جا کر تمہیں تمہاری اوقات اچھے سے بتاتا. ارحان نے صفاقی سے کہتے بے دردی سے اس کے انگوٹھے پر پٹی کی تھی. کاش یہ زخم میرا ناسور بن کر میری جان لے لی. ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا. اتنے درد اور تکلیف میں بھی مقابل کا حکم ہی اس کے لیے معنی رکھتا تھا. ناسور تو بنے گا تمہارا پورا وجود جب قطرہ قطرہ میں تمہیں درد دوں گا. ارحان نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا. ہور نے ہچکی لیتے ہوئے ارحان کو دیکھا. اب یہ ہچکیاں بند کرو, اچھا سا میک اپ کرو, ان کی آنکھوں میں کاجل لگاؤ. رو رو کر تم نے اپنی خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ دیا. مہمانوں کے سامنے تمہاری آنکھوں سے مزید آنسو نہ بہے, ان لبوں پر صرف مسکراہٹ ہو. ارحان نے اس کی تھوڑی نرمی سے تھامتے سرد لہجے میں حکم دیا. اور اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے استباعت میں سر ہلا گئی. ارحان کا ڈر خوف اس کے انگ انگ میں سماتے اسے اس کا ہر حکم ماننے پر مجبور کرتا تھا. گڈ, میک اپ کرو. مجھے ہمیشہ تمہارے ہونٹوں سے صرف جی کا لفظ سننا ہے, باقی جتنے لفظ تمہارے منہ سے نکلیں گے تمہاری مشکلات اتنی ہی بڑھیں گی. ارحان کہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھتے اسے بیٹھ کر خود کو ہور کو دیکھنے لگا, جب باقاعدہ کانپتے ہوئے بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی. ہور کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک اٹھا کر لبوں پر لگانا شروع کی. بند کرو یہ سسکیاں. ارحان سرد انداز میں دھاڑا. پیچھے 1.5 گھنٹے سے یہ سسکیاں سن رہا ہوں. اب ناگوار گزرنے لگا تھا یہ ساؤنڈ. ہور کی خوف سے سسکیاں تھم چکی تھی. ارحان صوفے کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا. جانتا تھا آپ مقابل پر اپنا سانس تک روک دے گی مگر سسکیاں نہیں بھرے گی. وہ صوفے کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے ہلکا ہلکا اپنے ہونٹوں پر مار رہا تھا. ہور نے ڈر سے اسے کاجل نکال کر اپنی آنکھوں میں اچھی طرح لگایا. اب میں جاؤں؟ ہور نے ارحان کو دیکھتے پھر سے اجازت چاہی. جاؤ, مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے. اگر مورے یا پھر کسی نے بھی تم سے کوئی شکایت ہوئی, وعدہ ہے تم سے آج کی رات تمہارے آخری ہوگی. ارحان نے آنکھیں کھولتے صوفے سے ٹیک لگائے اسے اوپر سے نیچے گھورتے سرد نظروں سے تنبیہ کی تھی. ہور اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے کمرے سے باہر نکل گئی. ہور کے جانے کے بعد ارحان نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا. زہلے ابرش کے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. ابرش کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا. تمام جولری ابرش نے نوچ نوچ کر اتار پھینکی تھی. زہلے کو دیکھ کر ابرش نے غصے میں اپنے ماتھے سے بند بندیاں نوچ کر زہلے کے قدموں میں پھینکی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے ابرش, زہلے غصے سے چیخی. کیا بدتمیزی ہے آپ کے نزدیک, اور جو باہر زاران نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ابرش زہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی. آہستہ بولو ابرش, باہر کتنے مہمان ہیں, کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ زہلے ناگواری سے بولی. ابھی بھی تو کوئی تماشا ہونا باقی ہے. زاران نے باہر کیا کیا ہے, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ابرش نے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی تھی.